بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ولاگ اور اس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی، جو آج سے چند سال پہلے لکھی ہے انہوں نے، اس سے لے کر اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ولاگز ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے کچی آبادی مکاؤ۔ ماضی قریب میں ہمارے یہاں ایک نعرہ دیا گیا، غربت مکاؤ، اور اس چکر میں کوشش کی گئی کہ غریب کو ہی مکا دیا جائے، لیکن یہ سخت جان نکلے۔ آدھی روٹی پیاز کے ساتھ کھا کر اور جوہر کا پانی پی کر بھی زندہ رہے، اور خود اس نعرہ کے موجد سیاستدانوں نے اپنے لیے پانی بھی فرانس سے منگوا کر پیا۔ حکومت پاکستان ہر سال اپنے بجٹ میں کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں کے لیے اربوں روپے مختص کرتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو پچھلے 50 سالوں میں ترقی کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ محکمہ شاہراہات، محکمہ انہار اور محکمہ عمارات میں اوپر سے نیچے تک اہلکاروں کے عالیشان محلات میں خوب اضافہ ہوا ہے۔ بقول شخص پنجاب کے ایک چیف سیکرٹری نے ترکے میں 80 بنگلے چھوڑے، اور سابقہ لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ کے ایک DG بھی ان سے کم نہیں رہے۔ اتفاقاً میں نے ان دونوں حضرات کی قبروں کو جا کر دیکھا۔ افسوس ہوا کہ جن کے لیے انہوں نے زندگی بھر یہ مار دھاڑ کی، فاتحہ تو کجا، کبھی ان کی قبروں پر مٹی ڈالنے بھی نہیں آئے۔ میں نے وہاں سوچا، ہم لوگ ان کے لیے کیوں مرتے جاتے ہیں، جنہوں نے ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہماری طرف سے آنکھیں بند کر دینی ہیں۔ کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک، مرتے وقت آنکھوں کو بھی دیکھا کہ پھر جاتی ہیں۔ حکمران اگر ساری قوم کو پاکستانی سمجھتے ہیں تو اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے صرف 2% عوام کے لیے کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ 98% آبادی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا مشورہ ان حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا 1 سال کا بجٹ صرف اور صرف کچی آبادی مکاؤ اسکیم کے لیے مختص کر دیا جائے، جس سے ہر پاکستانی کو سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ مل جائے گا، اور ان میں پاکستان سے اپنائیت کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ ورنہ نعرے تو لگتے رہیں گے، اور یہ نعرے لگائیں گے بھی یہی 98% لوگ، لیکن صرف مالکان اور آقاؤں کے اشاروں پر، دہاڑی کے لیے، صرف گلے سے، دل سے نہیں۔ آئیے ان کو یہ سوچ دیں کہ اس خطۂ زمین پر ان کا بھی ایک ٹکڑا ہے، ایک چھت ہے۔ مادتوں کے اصول کو اپنا کر یہ بڑا مسئلہ ایک جھٹکے میں حل کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک سال عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی اگر نہ دی جائے، یہ مسئلہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قربانی پر اٹھنے والی ساری رقم کچی آبادی مکاؤ فنڈ میں جمع کرا دی جائے۔ یہ نزی مسئلہ ہے۔ 1 سال حج پر جانے والے حج نہ کریں، یہ بھی درست نہیں، اور خدا کو غریبوں کے دنوں میں ڈھونڈیں نہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کرے، مطلب یہ نہیں کہ قربانی تو فرض ہے، حج بھی فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر، مطلب فرض کو ترک کر کے یہ سنت ادا کرنا، یہ نہیں۔ ہاں البتہ فرض ادا کرنے کے بعد
وہ ادھر بھی توجہ دے۔ یہ رقم کچی آبادی فنڈ میں دے دیں، اللہ بھی خوش ہوگا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور گوشت کا یہاں کبھی قحط بھی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم ایک قوم ہے تو گھر سے بہت دور ہے مسجد، چلو اتنا کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں۔ کرائسٹ نے کہا، جو ایک انسان کی مصیبت ختم کرتا ہے وہ ساری انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ سروس آف ہیومن از سروس ٹو گاڈ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بھی ہیں۔ محترم، آج کا دوسرا ولاگ ہے صفائی نصف ایمان۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ احکامات خداوندی اور حیات طیبہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ پر مبنی ہے۔ اس کے قائل صرف مسلمان ہی نہیں جنہوں نے آج قرآن کو طاق پر رکھ چھوڑا ہے، بلکہ ایک زمانہ سے دنیا ان تعلیمات کی گرویدہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس رہنما اصول ہے مگر ان پر عمل نہیں ہے، اور دنیا کے پاس عمل ہے، خالی خولی مذہب نہیں ہے۔ ظاہر تو ہم نے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے انصاف کو اندھا کر دیا ہے، لیکن ہزاروں گناہ گار اور مجرم چھوٹ گئے اور کئی بے گناہ سزا پا گئے۔ غیر مسلموں نے ان اسلامی قوانین اور رسولوں کو بروکار لاتے ہوئے ایسی ایمانداری کا مظاہرہ کیا کہ اپنی جان تک دینے سے دریغ نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہر شہری اپنے آپ کو آزاد و خود مختار سمجھنے لگا۔ انہوں نے اپنے حکمرانوں ملکی قوانین، وطن پرستی اور قومی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ جی ڈی پی، اکنامک گروتھ، فوجی، تکنیکی اور جوہری ترقی کی وہ مثالیں قائم کی کہ ایک دنیا دنگ ہے۔ اپنے ملکوں، صوبوں، شہروں، مارکیٹوں، بازاروں اور سڑکوں کو اتنا صاف کیا کہ زمین پر روٹی رکھ کر کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے برعکس اپنے یہاں نظر دوڑائیں، گندے شہروں کی دھول، دھواں، لید، پٹے، ریڑیاں، ٹریفک کی خلاف ورزیاں، ناانصافیاں، گندگی، فٹ پاتھوں پر قبضے، دکانوں اور تھڑوں پر پٹے پرانے تپڑوں کے سائبان، جگہ جگہ پیشاب کی بو، پان کی پیک، سرے عام تھوکنا، ناک کی صفائی، اف توبہ! یہ سب جائز اور روا کہ ہم جنت کے وارث جو ٹھہرے۔ روس میں لینن کی سالگرہ کے موقع پر اس کے چمچوں اور کڑچوں نے اس تقریب کو دھوم دھام سے قومی سطح پر منانے کی تجویز لینن کے سامنے رکھی۔ لینن نے کہا، میری سالگرہ تمام کمیونسٹ ورلڈ میں شہروں، محلوں، گلیوں، گھروں، سڑکوں اور اپنے اندر کی صفائی کر کے منائی جائے۔ اسی دن سے رفتہ رفتہ صفائی کی عادت وہاں ایسی پختہ ہوئی ہے کہ آج ان تمام سابقہ کمیونسٹ ریاستوں میں ڈاکٹر، نرسیں، وزراء، طلباء، اساتذہ، ڈرائیور، معاشرے کا ہر طبقہ اور ہر فرد ہر ماہ ایک مقررہ دن بیلچے، جھاڑو اور بالٹیاں اٹھائے سڑکوں، باغوں، محلوں اور گھروں کی صفائی میں جت جاتے ہیں۔ اور لوگ اتنے بیدار اور چوکنے ہو گئے ہیں کہ اول تو کوئی گندگی پھینکتا ہی نہیں، لیکن غلطی سے کبھی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی حرکت سرزد ہو ہی جائے تو اس کی وہ سرزنش ہوتی ہے کہ اللہ بھلی کرے۔ کیا اس پر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے؟ ہمارے یہاں کارپوریشن کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ صفائی کی مد میں جاتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جاروب، کش، گٹر صاف، محلہ سٹاف اور داروغہ صاحبان کتابوں کی حد تک اس کام کے لیے ماہوار تنخواہوں پر ملازم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کام کیے بغیر حاضریاں بھرتے ہیں اور ہر ماہ دفتر آ کر تنخواہ وصول کر کے قومی رقوم شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے ہیں۔
نیز محکمے کی جانب سے کوئی عوامی مہم رائج نہیں، نہ شہریوں کو صفائی کے شعور کی ترغیب کا بندوبست، سر عام گندگی سے کوئی عوامی مہم رائج نہیں، نہ شہریوں کو صفائی کے شعور کی ترغیب کا بندوبست ہے۔ سر عام گندگی پھیلانا، گنڈیری، کیلے، مالٹوں کے چھلکے، ریڑھیوں سے گندا پانی، پان کی پیک، سڑکوں پر گاڑیوں کی دھلائی، ہسپتالوں اور باغوں میں گندگی پھینکنا ہمارا قومی شعار بن چکا ہے۔ کون ہے جو ہم لوگوں کو روکے گا؟ آئیے ہر قومی دن اور اسلامی تہواروں کو یوم صفائی بنائیں بلکہ اور اپنے ملک کو صاف اور اجلا کر کے اس کی شخصیت کو نکھاریں۔ ناظرین و سامعین محترم، کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگ میں آج 2 مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ایک کا عنوان سبق آموز اور دوسرا کچی آبادی مکاؤ۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اور آپ یہ ملاحظہ جو دوست پہلے سے جنہوں نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان ولاگز میں ان کو جناب سلیم بٹ صاحب کی مختلف تصانیف سے دیے گئے دلچسپ اور معلوماتی مضامین پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اسے نہیں سبسکرائب کیا وہ بھی خود بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اسی پر آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں پاک وطن کے احباب، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، اور اس چیز کو بھی یاد رکھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔